یہ ہے کہ میں 3-4 سال ہو گئے، مینس کہ میرا کوئی بھی کام نہیں ہوتا، جس بھی کام پڑھائی کی طرف یا جاب کی طرف کسی طرف بھی جاؤں تو وہ نہیں ہو پاتا، مینس کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی کہ 3-4 سال پہلے میں جہاں پہ تھی اب بھی وہیں پر ہوں، اور اس وجہ سے 4-5 سال تم کہاں تھی اقصیٰ؟ وہی جب پڑھائی ختم کی تھی اس کے بعد بہت ٹرائی کیا، آگے ایڈمیشن ہو، کوئی جاب ہی لگ جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب تو گھر والے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا معاملہ روحانی معاملہ ہے، کوئی پرابلم نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن نہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرٹ پہ پوری ہیں لیکن کسی نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، یا تو یہ پیپرز معاملہ میں ہو کچھ رکاوٹ پیپر کی طرف سے آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، جس گھر والے کبھی نہیں مانتے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا، اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ اور اب تو گھر والے کو یہ ہے کہ شادی ہو جائے، یعنی کہ وہ بھی بہت ٹرائی کر رہے ہیں کہ رشتے دیکھ رہے ہیں، نہیں ہو پاتا وہاں پہ بھی۔ اب 1 سال ہو گیا، اب تو بالکل بھی نہیں رشتے کوئی آتا، تو اب یہ ہے اکثر کہ دیکھو سوال کلیئر نہیں ہو رہا، میں کلیئرٹی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تم اس میں سوال کیا کر رہی ہو کہ یہ رکاوٹیں دنیاوی ہیں یا تمہارے خیال میں روحانی ہیں؟ مجھے یہی نہیں سمجھ لگتی، مجھے لگتا ہے کہ روحانی کوئی وہ بھی، یعنی کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں مانتے کہ ایسے کوئی رکاوٹ کوئی ڈلوا سکتا ہے یا کوئی کروا سکتا ہے کسی کام میں۔ آپ کے والدین کا کیا نام؟ آسیہ میرے نام ہے والدہ کا، اور طارق نام ہے میرے ابو تو کا۔ آپ اپنے والدین سے متفق ہیں اس معاملے میں کہ ایسا نہیں کو کر سکتا؟ ہاں، ہم یعنی کہ شروع سے ہی میرے والدین نہیں مانتے ان چیزوں کو کہ تو نہیں، کوئی تمہارے خیال میں ماننا چاہیے نہیں مان رہے یا ٹھیک نہیں مان رہے؟ ہو سکتا، کیا پتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بارے، اور اب میں بہت زیادہ اس طرف سے مینٹلی پریشر میں بہت زیادہ اور ڈپریشن کی طرف جا رہی ہوں، اور بہت اسٹریس ہے مجھے اس وجہ سے۔ مجھے اکثر دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس بات کا سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ بہت زیادہ فل آف یور سیلف رہی ہیں ہمیشہ۔ فل آف سیلف سمجھتی ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ جی، اپنے آپ میں۔ ہاں، آپ اپنے آپ میں رہیں۔ اب آپ کو زندگی کا جب دھوپ اور چھاؤں دیکھنا پڑا ہے تو آپ کو دھوپ برداشت نہیں ہو رہی، نہ ایکسیپٹ ہو رہی ہے، جی، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر فرض کیجئے، میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، بڑی عاجزانہ طریقے سے کہہ رہا ہوں، مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی میں اگر میں اپنی پلاننگ دیکھوں، میں یہ بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، تو میرے خیال تو کبھی کامیاب ہوئے ہی نہیں زندگی میں، کبھی بھی، مجھے نہیں یاد۔ لیکن جب آپ اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس طرح اللہ قسمیں کھاتا ہے نا ہر چیز کی، میں خدا کی قسم، اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی آپ قسمیں نہ کھایا کریں، اللہ قسمیں کھاتے ہیں، سنت خدا ہے قسم کھانا، اس پہ بھی رائے ہوتی ہے، لیکن کرنا وہی چاہیے جو سنت خدا سنت رسول ہو۔ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے نا، آپ کہ اللہ ٹھیک ہے، مجھے انڈرسٹینڈ نہیں میں کر پا رہا، نہ مجھ سے یہ برداشت ہو رہا ہے، لیکن برداشت دینے والا بھی تو ہے، میں نیتاً قبول کرتا ہوں، مجھے ہمت طاقت بھی تو دی۔ میں آپ کو اب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کبھی پیچھے مڑنے کا موقع نہیں دیا کہ پیچھے مڑ کے دیکھیں، پھر انسان آگے ہی آگے جا رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے بہتر پلان بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، آپ کم تر پلان مانگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ کا کم تر اور گھٹیا پلان کامیاب نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہوا، نہ، اس وقت سٹیٹسٹکلی دیکھ لو، دنیا جہان کے اندر جتنے بھی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اکانومی رول کر رہے ہیں، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں یا اپنے آپ کو مطلب فائنانس منسٹر سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ کسی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے واسطے یہ جو اپنی کیفیت ہے نا کہ میں کمپٹنٹ ہوں اور مجھے ناکامی ہو رہی ہے، اس سے باہر نکل جاؤ۔ جب تک اس سے باہر نہیں نکلو گے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی نہیں محسوس کر سکو گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو آسان کرے۔ تم نے لاحول کی تسبیح، لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح، اور دوسری تسبیح تم نے سورہ اخلاص کی، یہ دونوں پڑھتے رہنا ہے، اللہ رشتہ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی اور رزق بھی آئے گا۔